نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا ہے اس کو میں قطع قرآنی سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ محفل آج شہیدان کربلا کے نام ہے۔ یہ حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی کے ختم پاک کا بھی دن ہے۔ تو چند چیزیں میں نے دوستوں کے سامنے رکھنی ہے، عرض کرنا ہے میں نے، آپ دوستوں نے بغور خیال کرنا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو زندگی میں بہت کم ملتی ہیں، تو جو کم ملے اور قیمتی ہو بندہ اس کو قیمتی نہ جانے، کم رہتا ہی نہیں۔ کم پہلے کم ہوتا ہے، کم جز ہوتا ہے، کم جز ہوتا ہے، اور جز کی جب حفاظت کی جائے پھر وہ کامل ہوتا ہے۔ جو جز کی حفاظت نہیں کرتے وہ کبھی کامل پاتے نہیں۔ تو آپ نے میری گفتگو کو جز لینا ہے، کل سوچنے سے ہو جائے گی۔ آپ کے فکر کرنے سے، اس بات پہ سوچنے سے وہ آپ کے وجود میں کل ہوتی چلی جائے گی، پھر وہ آپ کی نسلوں تک، آپ کے بچوں تک، آپ کے خاندان تک وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آج کی یہ بات، یہ جو چند لمحے ہیں، یہ کل کی صورت میں آپ کی نسلوں میں چلی جائے گی، اور اگر آج آپ نے اس کی توجہ نہ کی، اس کی طرف دھیان نہ دیا تو جزئی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کل کیسے بناؤ گے؟ تو آپ نے جز کو اپنی سماعتوں میں، اپنے قلب میں اس طرح لینا ہے کہ وہ کل کی صورت اختیار کرے آپ کے پاس جا کر۔ تو اللہ مالک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ مالک فرماتا ہے کہ میں نے بندے کو ہدایت دینے کے لیے، میں نے بندے کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نبی زمین پر بھیجے۔ اللہ مالک فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے نبی مقرر کیے، جن پہ میں نے کتابیں بھیجی، جن کو میں نے حکمت عطا کی، جن کو میں اپنا فیض نور و حکمت عطا کیا، میں نے علم عطا کیا، تاکہ وہ اپنی میری مخلوق کو میرا علم بتائیں اور میری مخلوق کو بہتر کریں۔ میں نے نبی بھیجے، اور نبی جتنے بھی بھیجے اللہ مالک نے ان سے معاہدہ لیا۔ جب یہ ارواح کی پوزیشن میں تھے، انبیاء کی ارواحوں کو میرے اللہ نے اکٹھا کیا اور سب سے وعدہ لیا کہ تم میرے حبیب کا تذکرہ کرو گے، ذکر کرو گے، مانو گے، تسلیم کرو گے اور اپنی تمام امتوں کو بتاؤ گے۔ اگر تم ایک بھی بات ضائع نہیں ہونے دینی، آپ نے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح جماعت میں بچے کو کھڑا کر دیا جائے جس کی عمر 7 سال سے کم ہو اور نماز اس کو نہ آتی ہو، اس کو جماعت کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تو ادھر کی اور ادھر والے لوگوں کی جماعت ٹوٹ جاتی ہے، نماز ایک ہی رہ جاتی ہے، نماز 30 کا ثواب نہیں ملتا۔ اس طرح دوران گفتگو
اگر انسان اپنی توجہ ہٹائے ایک ہی بات ہاں سے نہ میں بدل جاتی ہے. جب ہاں سے نہ ہوتی ہے تو نقطہ نکل جاتا ہے. جب نقطہ نکلتا ہے تو معنی بدلتے ہیں. جب معنی بدلتے ہیں تو مفہومات بدلتے ہیں. جب مفہومات بدلتے ہیں تو حضور معاملہ ادھر کا ادھر چلا جاتا ہے. حاصل محاصل کچھ نہیں ہوتا. اس لیے بغور توجہ کرنی آپ کو. اللہ مالک نے اپنے انبیاء بھیجے اور بھیجنے سے پہلے تمام کی ارواح کو اکٹھا کیا. تمام کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا کہ تم زمین پر جا کر میرے نبی میرے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پیروی میں، آپ ان کی یاد میں، آپ ان پہ درود پڑھتے ہوئے، آپ ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تمام امتوں کو ان کی پہچان کرواؤ گے، ان کے بارے میں بتاؤ گے، اور ساتھ یہ ان کو نصیحت کرو گے کہ اگر آپ کے زمانہ میں وہ تشریف لے آئیں تو تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے دین کو آگے لے کے چلو گے. یہ نصیحت کن کے لیے؟ یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے نبیوں کو کہ آپ نے اپنی امتوں کو یہ نصیحت کرنی ہے. تو امت کی صورت میں اس وقت آپ ہیں، تو آپ کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے بدریہ اپنے نبی کہ تم نے جا کے میرے نبی کے دین کا پرچار کرنا ہے، میرے نبی کے دین کو بڑھانا ہے، میرے نبی کے دین کی روشنی کو دوسرے دلوں تک، دوسرے قلوب تک، دوسرے اذہان تک آپ نے پہنچانی. آپ کی ذمہ داری ہے. اب ذمہ داری جی کس کی رہ گئی؟ ہر فرد بات کو سنے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گی، اس کی سمجھ میں آئے گی تو آگے کرے گا. دوسرا فرد اس کی بیٹی ہے، دوسرا فرد اس کا بیٹا ہے، دوسرا فرد اس کی بیوی ہے، دوسرا فرد اس کا بھائی ہے، دوسرا فرد اس کا تمام رشتہ دار. ان سے ہی معاشرہ بنتا ہے. اگر ایک فرد اس بات کو سن لے گا اور آگے پہنچانے کی ذمہ داری لے لے گا تو میرے نبی کے دین کو دوسرے بندے تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ حضور اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنے میں بات ہو رہی ہے. ہم کرتے نہیں، ہم سنتے نہیں. جب ہم سنیں گے نہیں، کریں گے نہیں تو میرے نبی کا دین کیسے آئے گا؟ تخت پہ نہیں آئے گا. وہ تمہارے تختے پہ نہیں آئے گا، ہمارے دل کے تختے پہ نہیں آیا. تخت پہ کیسے جائے گا؟ ویسے تو وہ تخت میں ہے ہی، لیکن ظاہری طور پہ اس کی ذمہ داری ہمارے پہ بنتی ہے. اب فرماتا ہے نبی کا دین پھیلانے کے لیے، اس کو بلند مرتبہ عطا کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کے قلوب تک پہنچانے کے لیے میں نے انبیاء کی ایک جماعت بھیجی جو کم و بیش 1,24,000 کم و بیش ہیں، جن کو میں نے یہ ذمہ داری دی. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمائیں گے، تشریف لے جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد صالحین، جن کا ذکر اللہ مالک نے قرآن پاک میں کیا کہ اس کے بعد صالحین کی جماعت ہے، اس کے بعد صدیقین کی جماعت ہے، اس کے بعد شہداء کی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے میں نے اپنے نبی کے دین کو رکنے نہیں دینا. رہتی دنیا تک، روز حشر تک میں نے نبی کے دین کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، رکنے نہیں دینا. اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہمارے فکر کرنے سے، وہ یہ آئی کہ صدیقین تو میرے آقا کی سچائی کی وجہ سے پیدا ہوئے، سامنے آ گئے، ان کی وجہ سے صداقت ہے. جس بندے میں بھی صداقت ہے، میں نے جس کا ذکر کیا ہے، جس بندے میں بھی صداقت ہے وہ صدقہ میرے آقا کا. جس بندے میں جتنی بھی سچائی ہے وہ صدقہ میرے آقا کا ہے. وہ اپنے میں تلاش کرے میرے میں سچائی کتنی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے.
جتنا بڑھانے کی کوشش کرے گا اتنا میرے آقا کے علم کا نور، عرفان کا نور، تجلیات کا نور، اظہار فکر کا نور، میرے آقا کی شریعت حسنہ کا نور، وہ ٹوٹل اس کے قلب میں اس طرح ہی آئے گا جس طرح کی وہ بھیک طلب کرے گا میری سرکار کے در سے، فکر سے۔ یہ ہے صدیقین۔ اب ہیں صالحین، جو نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگوں کی ایک جماعت ہے جس میں کچھ ظاہر ہوئے، کچھ نا ظاہر ہوئے۔ جو ظاہر ہوئے ان کو ہم نے نام دے دیا، علی پاک ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر پاک ہیں، عثمان غنی ہیں، ان کو ہم نے نام دے دیا۔ اس کے بعد ان کی نسل سے تواتر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ رضا ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں۔ بالترتیب یہ سارے لوگ، اور اس کے بعد صالحین کی ایک اور جماعت، حسن بصری ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، یہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت داتا علی حجویری ہیں، یہ شاہکوٹ میں کیا نام ہے، 9 لاکھ ہزاری، یہ کلندر پاک، یہ کتنے ہیں؟ ان کی ایک جماعت ہے جو صالحین میں شامل ہے۔ یہ وہ جماعت جو ظاہر ہو گئی، جو چھپی رہی وہ یہ جماعت ہے۔ کاش آپ کو میری بات کی سمجھ آئے۔ جس نے میزان کے وقت کسی چیز کو برابر تولا، تو اس لیے برابر تولا کہ آقا دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، وہ صالحین میں شامل نہیں ہے۔ وہ اس وقت صالحین میں شامل ہے جس وقت وہ برابر تول رہا ہے کہ نا مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، نا مجھے دیکھ رہے ہیں، نا مجھے دیکھ رہے ہیں، نا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کاش تجھے سمجھ آئے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، نانا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، نانا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی تو اس وقت تم صالحین کی اس جماعت کے ممبر بن جاؤ گے۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ آپ ہی لوگ ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اگر صالحین میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا تو یہ بات کرنے کا مقصد ہی غلط ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ میں سے صالحین تیار کیے جائیں۔ اگر صالحین ہیں، ضرور ہیں، ان کا درجہ بڑھایا جائے، ان کا لیول اوپر کیا جائے، ان کے اندر وہ گرہ لگائی جائے کہ ہاں اور بہتر اور بہتر اور بہتر ہوتے چلے جاؤ۔ کامیابی اس میں ہے کہ تم پہلے سے اور بہتر ہو جاؤ، اور بہتر ہو جاؤ۔ اب جو ایک چیز ظاہری طور پہ میرے آقا کی زندگی میں ظاہر نہ ہوئی، نمونہ نہ بنی، بظاہر کامل نہ ہوئی، ظاہر تھی کامل نہ ہوئی، وہ ہے شہادت۔ شہادت میرے آقا کی ظاہری زندگی میں کامل نہ ہوئی۔ اب ہم نے خیرات تو آقا کی گلی سے پانی ہے، پھر بندہ شہید ہو سکتا ہے۔ اگر آقا کی گلی سے خیرات نہ پائی ہو تو پھر بندہ قتل ہو سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا۔ نکتہ ہے، آپ نے پورا غور کرنا ہے۔ ایک دفعہ نا حاجی امیر علی صاحب نے کچھ 7-8 سال پہلے نا شہادت جہری اور شہادت سری کا ذکر کیا تھا۔ تو میرا دل تھا میں اس پہ بات کروں، لیکن میرا ٹاپک آج بڑا ہی عجیب ہے، اچھا ہے، تو میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ظاہری کی طرف نہیں جاتا۔ تو میرے آقا نے ظاہری طور پہ شہادت کامل حاصل نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کہ میرا دل تھا کہ میں ایک دفعہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا، شہید پایا جاتا، قتل کیا جاتا ہے، بعد میں وہ شہید ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے اس کو وہ قاتل ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ کہ میں کئی دفعہ اللہ کی راہ میں اس طرح گزر جاتا، پھر میں ٹھیک ہوتا، پھر گزر جاتا، پھر میں ٹھیک ہوتا، پھر میں گزر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے حبیب، آپ کو کوئی اپنے ہاتھ سے اس دنیا سے عذاب پہنچائے ایسی کہ جس دنیا سے تمہارا دم آخر نکل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ میرے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ جب میرے اللہ نے اس بات کا ذکر پہلے فرما دیا ہے
تو پھر یہ ہو تو سکتا نہیں تھا کہ دشمن کا ہاتھ آپ کی جان تک نہیں آئے گا. یہ اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ دشمن کا ہاتھ، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67 ہے جس نے پڑھنا، کہ اللہ نے فرما دیا کہ میرے حبیب تیری جان تک تیرے دشمن کا ہاتھ نہیں آئے گا. جب یہ کہہ دیا میرے اللہ نے، اب شہادت تو ہو سکتی نہیں تھی. اب شہادت جو سری ہوئی، سری وہ شہادت ہوتی ہے جس میں خون نہ بہا ہو، کسی کے ہاتھوں سے چوٹ نہ آئی ہو، وہ ظاہری علامتیں جو 3 ہیں وہ کامل نہ ہوئی ہوں، لیکن دنیا سے بندہ چلا جائے. وہ جو تکلیف اس طرح کی میرے آقا کو پہنچی، اس کو کامل کیا امام حسن. امام حسن کو جو زہر پلائی گئی، اس زہر سے، یہ زہر میرے آقا کو پلائی گئی. میرے آقا کو جب زہر پلائی گئی تو 7 صحابہ نے بھی پی. جتنے صحابہ نے وہ زہر پی، وہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے. میرے آقا کے اوپر زہر کا اثر نہ ہوا. اس زہر کا اثر ہوا جا کے امام حسن. امام حسن نے وہ شہادت کامل کی جو زہر کی صورت میں شہادت تھی، وہ امام حسن نے کامل فرمائی. اور جو دوسری شہادت تھی، اب اس کا اطلاق اگر میرے آقا سے نہ ہو تو شہادت بنتی نہیں. اب آقا کی شہادت ہو نہیں سکتی. یہ قرآن کی نص ہے، اس سے فرما دیا گیا کہ آپ کی شہادت کسی شخص کے ہاتھوں نہیں ہوگی، آپ کی جان کو نقصان کسی شخص کے ہاتھوں نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ نے فرما دیا. جب اللہ نے فرما دیا تو آپ کی خواہش کے باوجود وہ جذبات اندر تھے، آپ کے دل میں وہ بات تھی. آپ کے دل کی بات کسی نے کامل تو کرنی تھی، کہ آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ وقت آئے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر میں بنوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر میں بنوں، پھر میں شہید ہو جاؤں. آپ کی اس چیز کو کس نے کامل کرنا تھا؟ اب اس کا ایک حوالہ میں دے کے پھر آگے چلتے ہیں. بچپن تھا، امام حسین میرے آقا کی گود میں تشریف فرما تھے. ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے، دوسری طرف آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے. جبریل امین آئے اور آ کے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو دوسرے پہ فدیہ کر دیں، ایک کو رکھ لیں، ایک کو دے دیں، جس طرح آپ کی مرضی ہو. اللہ مالک کی مرضی آپ کی مرضی سے ہے کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو اس طرح کرتے ہیں. آپ نے یوں شہزادوں کو دیکھا، یوں دیکھا، آپ کے آنسو گرے. آپ فرماتے ہیں میں ابراہیم کو حسین پہ فدیہ کرتا ہوں. جبریل کہتا ہے حضور میں عرض کر سکتا ہوں یہ سلیکشن کیوں؟ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے دوسرے بیٹے یبن رسول، آپ نے ایک بیٹے کو اپنے دوسرے بیٹے پہ قربان کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کو میں نے دیکھا ہے تو غم میرے تک آیا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے تو غم میری بیٹی فاطمہ تک گیا ہے، تو میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں نے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. اب دیکھو میرے آقا کو کتنا وقت پہلے سے پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. جب آقا کو پتا ہے تو آقا کی گود میں پلنے والے حسین کے کان میں یہ بات 1000 دفعہ بتا دی گئی ہے کہ حسین ایسے ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے. اور جس اللہ کے بندے کو، جس شخص کو اپنے بچپن میں اس بات کا پتہ ہو کہ بہت بڑا امتحان آنے والا اور میں نے کامیاب ہونا ہے، اس کو آپ غم میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں اس پہ اور دلیلیں پیش کروں گا. اس کو آپ ایسے وقت میں 10 محرم کے وقت میں اس شخصیت کو آپ غم میں مبتلا کیسے پا سکتے ہیں؟ غم ہوتا تو غم میں وہ مبتلا ہوتے نظر آتے، غم تو تھا نہیں. اب ادھر یہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آپ پہ قربان کیا جا رہا ہے.
ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ مالک نے فرمایا ہے کہ حبیب تیری جان تک کوئی ہاتھ پہنچ سکتا ہی نہیں، تیری جان کسی کے ہاتھوں نہیں جائے گی، نہیں پہنچ سکتا، میری مرضی جب ہوگی تب واپس آئیں گے۔ یہاں ایک بڑا عجیب سا نقطہ میرے ابھی ذہن میں آیا ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ اس بات کو جو میں نے پچھلی 10 محرم کو عرض کی تھی، اس بات کو کیوں نہیں کرتے ہمارے صاحب علم حضرات؟ اس بات کو میں بہت کم سنتا ہوں۔ وہ اس کا تو ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء کے ذریعے، انبیاء سے صالحین کے ذریعے، صدیقین کے ذریعے، شہداء کے ذریعے، آل بیت کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں بالکل جو صاحب علم ہے، عالم ہے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات جانی ہے کہ کیا آپ نے اس حدیث کو نہیں پڑھا یا نہیں مانا؟ آنا تارکن فیکم ثقلین اولو کتاب اللہ و آل بیت، کیا اس کو آپ نے نہیں سنا؟ اس میں صدیقین کا ذکر ہے، اس میں صالحین کا ذکر ہے، وہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، میرا سٹارٹ ہی یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ مالک نے کہا ہے کہ انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے میں نے اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ علم وہ کتابوں سے حاصل کریں، ہدایت وہ ان سے حاصل کریں۔ ہدایت جب انہوں نے حاصل کرنی ہے تو صدیقین سے، سچوں سے ہدایت حاصل کرنی ہے، صالحین سے، نیکوں سے ہدایت حاصل کرنی ہے، شہداء کو دیکھ کے ان کے عمل سے انہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اس کا تو میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ اب جو اگلی بات ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے، آپ نے کن لوگوں نے؟ میرے آقا کن سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے بات کی ہے میرے آقا سے، میرے آقا نے اس بات کا برملا ذکر کر دیا۔ جب دوسری بات کا میرے آقا نے ذکر کیا تو وہ غدیر خم کے مقام پہ آپ نے ذکر کیا، تمام صحابہ کی جماعت کے ساتھ ذکر کیا۔ بعض جگہ فرمان ہے 40,000 لوگ تھے جہاں آپ نے ذکر کیا۔ مکہ سے مدینے آتے ہوئے آپ نے رستے میں ذکر کیا کہ صحابہ میری بات سنو غور سے۔ جی حضور، کہا آنا تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ میں، فیکم آپ میں، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں بھاری چیزیں۔ کون سی بھاری چیزیں؟ ایک اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے میرے اللہ کی، دوسری میری طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے جو اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی میرے حبیب کی طرف سے ہے، میرے آقا کی طرف سے۔ اللہ سے اس کا اطلاق ایسے ہے تو حسین کا بھی تو اطلاق ایسے ہی ہے نا، حسین بھی تو میرے خدا کی طرف سے ہے نا۔ یہاں آپ کیوں کہتے ہیں دوسرا میری طرف سے؟ کہا کسی طرح بھی ہلکا نہ جاننا، ایک خدا کی طرف سے جو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو آپ سیکھ سکتے ہو صالحین سے، کتاب اللہ کو آپ سیکھ سکتے ہو صدیقین سے، کتاب اللہ کا آپ سیکھ سکتے ہو مدرسوں میں، کتاب اللہ کو آپ سیکھ سکتے ہو معلم کے پاس، قاری کے پاس، حافظ کے پاس، حفاظ کے پاس، اور ہدایت تم پا سکتے ہو میری آل سے۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اب جب میری جگہ پہ بیٹھ کے دوسرا شخص یہ بات نہیں کرے گا تو پھر مجھے ہی کرنا پڑے گی نا، تو میں تو مجبوراً اس کا ذکر کروں گا کہ میں نے اس کا ذکر کرنا ہے کہ آپ کو ہدایت پانا ہوگی پھر میری آل سے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تو کہا جا رہا ہے ٹوٹل امتوں کو، جو پہلا معاملہ ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے ٹوٹل امتوں کو، تمام انبیاء کی صورت میں، اور تمام انبیاء سے جو صدیقین ہوئے، جو صالحین ہوئے، جو شہداء ہوئے، تمام انبیاء کے ادوار میں شہداء ہوئے، تمام کے ادوار میں سب سے ہدایت پانی ہے۔ یہ اللہ نے تمام نبیوں کو فرمایا، یہ تمام نبیوں کو نہیں کہا جا رہا۔ یہ حدیث ہے میرے آقا کی، بغور خیال کریں میری اس بات پہ۔ یہ صحابہ، میرے آقا کے صحابہ کی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ صدیق میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، غور سے سن۔ عمر میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، غور سے سن۔ عثمان میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، غور سے سن۔ عبد الرحمن میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، غور سے سن۔ تو سعید میری بات کو غور سے سن، تو سعد میری بات کو غور سے سن۔
گویا میں نے یہ پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ تم جنتی ہو، تم دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہو، آپ کا جو لباس ہے وہ جنتیوں کا لباس ہے، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، آپ کا جو لباس پہنا ہوا ہے یہ جنتیوں کا لباس ہے، آپ کے وجود جنتی ہو چکے ہیں، اس میں کوئی اب شک نہیں ہے۔ فیکم، لیکن تم میں بھی، لیکن تم میں بھی جو میری آل سے ہدایت نہیں پاؤ گے، میری آل کے قریب نہیں جاؤ گے، میری آل سے محبت نہیں کرو گے، ہدایت والا جملہ نکال دیں، محبت نہیں کرو گے میری آل سے تو تم کرو گے بغض، محبت کا دوسرا رستہ بغض ہوتا ہے، تم محبت نہیں کرو گے تو تم کرو گے بغض، جو بغض کرو گے وہ میرے ساتھ بھی بغض کرو گے، جو میرے ساتھ بغض کرے گا خدا کے ساتھ بغض کرے گا، جو میری آل کے ساتھ بغض کرے گا وہ میرے ساتھ بغض کرے گا، اور جو میرے ساتھ بغض کرے گا وہ خدا کے ساتھ بغض کرے گا، اور جو خدا کے ساتھ بغض کرے گا وہ میرے ساتھ بغض کرے گا، جو میرے ساتھ بغض کرے گا وہ میری آل کے ساتھ بغض کرے گا۔ اب دوسرے جملے میں آپ فرماتے ہیں جو میری آل کے ساتھ دشمنی کرے گا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، اور جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا اس نے خدا کے ساتھ دشمنی کی۔ بتاؤ خدا کے ساتھ دشمنی کر کے بندہ کامیاب کیسے ہونے لگا ہے؟ کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف، یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے واضح کرنا تھا کہ کچھ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں بیان کر رہے، وہ اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ اس میں تو صالحین کا ذکر نہیں ہے، اولا کتاب اللہ و آل بیت میں تو صدیقین کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو صالحین کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو شہداء کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہم بیان کریں اور اس پہ تھوڑا زور ڈالیں تو پھر ہم کدھر چلے جائیں گے جو علم رکھنے والے ہیں؟ اس لیے ذات کو بھی تو بچانا ہے نا، اگر ذات کو بچانا ہے تو حضور آل کو نہیں بچانا۔ اگر ذات کو بچانے کی بڑی فکر لاحق ہے کہ ذات نہیں چلے گی، مسجد نہیں چلے گی، روٹی نہیں چلے گی، چندہ نہیں چلے گا، ختم کے پیسے نہیں آئیں گے، اگر اس چیز کو بچانا ہے تو آل کا احترام نہیں کرنا۔ آل کا کس نے خیال کرنا ہے؟ آل کی ذمہ داری آل پہ، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہم پہ۔ ہم نے تو صالحین کا ذکر کیا ہے، ہم نے تو صدیقین کا ذکر کیا ہے نا، کہ میرے آقا نے فرمایا آپ کی بھی ذمہ داری ہم پہ۔ میرے آقا ظاہری طور پہ آپ نے شہادت کا جام نہیں پیا، اب شہادت کا فیض، شہادت جب تک میرے آقا سے منسوب نہ ہو، نسبت نہ ہو تو قتل رہ جاتا ہے۔ پتہ نہیں پہلے بات آپ نے یہ سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، میں دے رہا ہوں، آگے پھر کسی نے تلاش کرنا ہو تو پھر میرے سامنے آ جانا، میں انشاءاللہ اس کی تسلی کروا دوں گا، قرآن سے تسلی کروا دوں گا، حدیث مبارکہ سے تسلی کروا دوں گا کہ اب ہم نے میرے آقا کی حیات سے شہادت حاصل کرنی ہے، پھر امام حسین تک لے کے آنی ہے کہ ہاں انہوں نے شہادت میرے آقا سے خیر پا کے حاصل کی ہے یا کہ جنگ کی ہے۔ اب میرے آقا ہیں احد کے میدان میں، آپ کے سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میرے آقا پہ پتھر چلائے گئے، احد کے میدان پہ میرے آقا کے پتھر چلائے گئے، میرے آقا پہ نیزہ چلایا گیا، میرے آقا زخمی ہوئے، میرے آقا کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، میرے آقا کے رخسار پہ بھی زخم ہوئے، میرے آقا گھوڑے سے نیچے بھی تشریف لائے، میرے آقا متغیر حالت میں بھی گئے۔ اب آگے کیا رہ گیا تھا جی؟ اور بات پھیل گئی، بات میدان میں پھیل گئی کہ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قلب پہ یوں نظر ڈالی کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو میرے سامنے قرآن پاک کی وہ آیا مبارکہ آ گئی، سورہ مائدہ کی، کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے، کہ اللہ نے فرما دیا ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے، یہ ساری بات جھوٹ ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا. لمحہ بھر کے لیے میری تلوار رکی, پھر میری تلوار چلنا شروع ہوگی. میری تلوار پہلے سے تیز ہوگی, میری تلوار پہلے سے لمبی ہوگی, میرا زور پہلے سے بڑھ گیا, تلوار کی طاقت پہلے سے زیادہ ہوگی. میں مولی گاجر کی طرح کاٹتا ہوا میرے آقا کی طرف. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, حسینیت زندہ باد. کہ میں آقا کے پاس پہنچا, وہاں حاضر ہوا. میں نے آقا کو اپنی ڈیوٹی کے مطابق وہ جو کر سکتا تھا وہ کیا. کرنے کے بعد میں پھر واپس صفوں میں لوٹ گیا. پھر دوبارہ یہی اطلاع آئی کہ آقا کو پھر یہودیوں نے گھیر رکھا ہے. تو میں پھر دوبارہ لوٹ کے گیا. پھر اسی طرح ہی میرے طاقت کے ولولے بڑھتے چلے گئے اور میرا گھوڑا اپنے راستے خود بناتا چلا گیا. میں پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوا, دوبارہ میری حاضری ہوگی. دوبارہ پھر آپ کہتے, میرے آقا کہتے کہ اسی وقت دوران میدان احد میرے پاس جبریل آیا, اور جبریل آ کے کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے. کیا بات ہے؟ کہا خدا کہتا ہے کہ جا کے اطلاع کر کے آؤ. کیا اطلاع کرنی؟ کہا جی اطلاع جو میں نے دیکھا ہے میں نے وہ کرنی ہے. آدم سے لے کر آج تک ہم نے ایسا شجاعت میں بہادر علی جیسا نہیں دیکھا. علی بہادر اتنے ہی تھے, بات بغور طلب ہے, علی بہادر اتنے ہی تھے. جب آقا کی طرف رخ مڑا تو جبریل مجبور ہو گیا. خدا نے کہہ دیا کہ ان جیسا کوئی دلیر نہیں ہے, کوئی شجاعت والا نہیں ہے, کوئی بہادر نہیں ہے. کیوں؟ نبی کے قدموں کی طرف بھاگے تو دلیر ہو جاتے ہیں, نبی کی خدمت میں جائیں تو شیر ہو جاتے ہیں. پھر اسد اللہ ہوتے ہیں, پھر اسد اللہ ہوتے ہیں, اور پھر غالب ہو جاتے ہیں پورے احد کے میدان پہ. جب اسد اللہ غالب ہوتے ہیں تو پورے احد کے میدان پہ غالب آ جاتے ہیں. آپ آتے ہیں تو میرے آقا نے جب اس کا یہ اعلان سنا, کہا علی کی تلوار جیسی تلوار نہیں ہے, اور علی جیسا کوئی شجاعت والا نہیں ہے, بہادر نہیں ہے. آپ نے یہ جب بیانیہ سنا دوسرے کا, جبریل کا, تو آپ خوش ہوئے. آپ خوش ہوئے کہ میرے خدا نے میرے علی کی کارکردگی کو دیکھا ہے, میرے خدا نے میری علی کے عمل کو دیکھا ہے, میری علی کی جرت کو دیکھا ہے, میرے علی کی بہادری کو دیکھا ہے. اب میں جنگ کی طرف نکل جاؤں گا. جنگ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہوئی ہے, جنگ احد میں کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے, ادھر نکلا ہوں. شہادت صغرا, یہ جملہ پہلی دفعہ میں ذکر کر رہا ہوں. شہادت کیا ہے؟ چوٹ آنا, اس سے خون نکلنا, یہ شرط شہادت ہے. چوٹ آنا, اس سے خون کا بہنا, یہ شرط شہادت ہے. اسلام دشمن سے آپ کو چوٹ آنا, دین کے دشمن سے آپ کو چوٹ آنا, یہ شرط دوم ہے. ایک وہ چوٹ جو اسلام کے دشمن کی طرف سے اسلام والے کو, دین والے کو, اہل ایمان کو آئے. بڑی بڑی بریک بات میں کرنے لگا ہوں. ایمان کامل, دین کامل, یقین کامل, تقوی اللہ بندے کے اندر موجود ہو تو پھر کافر اس کو مارے تو وہ شہید ہوتا ہے. اگر اس کے اندر یہ بات ہو کہ میں نے کافی مال لوٹنا ہے, یہاں سے بہت ساری عورتیں ملیں گی, میں 2 سے شادی کر لوں گا, یہاں سے بہت سارا مال غنیمت ملنا ہے, میں وہ سارا حاصل کر لوں گا, تو شہید کامل نہیں ہوتی, تو شہادت کامل نہیں ہوتی. شہادت کامل پانے کے لیے اپنی نیت کا اس لیول پہ ہونا ضروری ہے. اب میرے آقا سے بڑی کامل کس کی نیت ہو سکتی ہے؟ نیت کو معراج دینے والے ہی میرے آقا ہیں. انسان کو تقوی اور پرہیزگاری اور نیت کو عروج دینے والے ہیں ہی میرے آقا. میرے آقا سے انسان کی نیت ایمانی عروج پکڑتی ہے, ان کی گفتگو جہاں ہو جائے وہاں عروج پکڑتی ہے. تو پھر آپ تو موجود تھے, اب آپ کو وہ چوٹ آ رہی ہے میدان احد میں, چوٹ سے خون بہا,
چوٹ سے آپ کو پتھر لگنے سے، آپ کے خون بہنے سے، زخمی ہونے سے، آپ کا گھوڑے سے زمین پر آنا، آپ کا حالت متغیر میں ہونا، یہ سارا کچھ شہادت صغریٰ تھی. یہ چھوٹے لیول کی ایک شہادت تھی جس کی شرطیں یہاں کامل ہو گئی. اب جان تو جا نہیں سکتی تھی، یہ تو اللہ مالک نے فرما دیا ہوا تھا. اب جان کو لے جانا اور میرے آقا کی اس مراد کو پورا کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ اس کا کام تھا جس کے بدلے میں ابراہیم دیا ہوا تھا. اب یہ ان کا کام تھا جن کے بدلے میں بچپن میں آپ نے ابراہیم دیا. اب حسین کے اندر تو یہ بات تھی کہ وقت آنے والا ہے. بات میری طوالت تو نہیں اختیار کر رہی، بعض اوقات نا بندے کو پھر بات بھولتی، بات لمبی ہو جاتی. تو یہ ابھی مکمل ہونا تھی. تو اب نمونہ ہم نے آسن تقویم کا نمونہ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ اب وہ سرکار سے لینا ہے. سرکار سے شہادت ظاہر نہیں ہو رہی، اور اب ہم نے کہاں جا کے شہادت سری ہمیں امام حسن سے مل گئی. اب شہادت ظاہری جو ہے اس کو جہری کہتے ہیں عربی میں، اور ظاہری کہتے ہیں اردو میں، اس کا ترجمہ ہے. شہادت ظاہری ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ وہ امام حسین سے ہم نے. حقیقت واضح ہوئی کہ نمونہ ہے شہادت کیسے، سرکار کیسے نمونہ ہے. یہ ہم پہ اب کھلتا ہے میرے آقا کی اس حدیث مبارکہ سے، حسین منی وآنا من الحسین. آقا فرماتے ہیں کہ حسین میرے سے ہے. یہ بات معمول عام میں ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے بالکل آسانی سے کہ آپ کو کبھی اب شائبہ ہی نہیں رہے گا. ایک بندے دا پتر وہ ہوندا ہے جس بندے دے پتر دا نہ پتہ ہوندا ہے تمام رشتہ دارانوں بھی آئے ہوندا پتر. وہ پتر ہوندا ہی ہوندا ہے، سارے جہان نوں پتہ ہوندا. ایک پتر وہ ہوندا ہے بھئی انہوں سارا جہان نہ جاندا ہوئے بالکل، تے ان دے پیو نوں سارا جہان جاندا ہو. میں نا یہ اس طریقے سے آپ سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کو کبھی نہ بھول سکے. ایک پتر وہ ہوندا ہے جیڑا سارے جہان نوں تمام رشتہ داراں نوں پتہ ہوندا ہے بھی اے پتر ہے تے او پیو ہے. ہن ایک پتر ہوندا وہ ہوندا ہے جنوں کدی کسی نے ویکھیا ہی نہیں، پردے پیچھے رہیا ہے ساری عمر. وہ پردے پیچھے باہر آوندا ہے تے گل کردا ہے. اون دیاں گلاں چوں تمام رشتہ داراں نوں معلوم ہو جاندا ہے جیڑا اس پردے دے پیچھے بولدا پیا ہے پتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ پتر ان کا ہے. ہمیں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. ایک پتر ہوندا ہے جیڑا پیو دے کام نوں لے کے چلدا ہے. ایک پتر ہوندا ہے جیڑا اپدا کام سہیڑ لیندا ہے. جیڑا پیو دے کام نوں لے کے چلدا ہے سارا جہان آندا ہے دے جو خوشبو اوندی ہوندی، اندی عملاں چوں، اندیاں گلاں چوں، اے دے چلنے پھرنے چوں، اے دے تمام خد و خال چوں خوشبو اے دے باپ دی ہوندی. ایک پتر ہوندا ہے جیڑا کول بیٹھا ہوئے تے سیان پیو دی نہیں کروا سکدا. جیڑا پیو دی سیان نہ کروا سکے پتر وہ بھی ہوندا ہے. تے جیڑا پیو دی ہو بہو پہچان کرواوے پتر وہ بھی ہوندا ہے. ہن بہتر کیڑا ہوندا ہے؟ جس تو سارے جہان نو پتہ لگے کہ پیو دے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ حسین وہ ہے جس نے ثابت کرنا ہے کہ نانا کے مطابق آپ کو نظر آؤں گا، میدان میں بھی، محل میں بھی، گھر میں بھی، جماعت میں بھی، امامت میں بھی، جنگ میں بھی، جہاں دیکھو گے آپ کو میں، چونکہ میری شکل کو اللہ نے نبی پاک کے ساتھ وابستہ کیا ہے، میری حیت و حالت کو ان جیسا بنایا ہے، تو میرے خد و خال کو، میرے کام کو بھی دیکھ لو،
عین ان کے مطابق ہی ہوگا۔ اب اللہ مالک کیا فرماتا ہے؟ اللہ مالک فرماتا ہے کہ کچھ وہ لوگ جو حکومت میں تو ہوں، جو شکی ہوں، حکومت میں تو ہوں لیکن ظالم ہوں، میری راہ سے ہٹ چکے ہوں، میرے حبیب کی راہ سے ہٹ چکے ہوں، ان صالحین کی راہ سے ہٹ چکے ہوں، ان صدیقین کی راہ سے ہٹ چکے ہوں، ان شہداء کے خلاف ہوں، ان کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ حقیقت میں میری راہ پہ، جو کھڑا ہوگا ہاتھ سے وہ میری راہ پہ آگے بڑھا ہوا ہے، جو کھڑا ہوگا زبان سے وہ میری راہ پہ ہے لیکن کم ہے، اور جو خاموش ہو کے نفرت کرے گا راہ پہ وہ بھی ہے، نکلنے نہیں دیا۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے کہ نکلنے، ورنہ وہ کہتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ رحمت ہے ان کی نکلنے کہ کم از کم وہ ایمان کے اس حصے میں ہے کہ نفرت کرے، دور ہو جائے، کم از کم اس کے ساتھ شامل تو نہ ہو۔ اب حسین کو آپ نے دیکھنا ہے کہ حسین کہاں ہے۔ حسین اتنی بڑی جماعت کے سامنے، میں خطبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، امام حسین کا کہو تو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے حضرت زینب کا خطبہ تو سنا ہوگا، حسین کا خطبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ سنا ہے کسی بندے نے کہ امام حسین نے خطاب فرمایا یزید کے سامنے اور اس کی فوج کے سامنے؟ سنا ہے آپ نے آگے خطاب فرمایا، آپ نے کہا میری بات سن لو، اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں وہ لفظ نہیں دیتا کیونکہ وہ حصہ نہیں بنتا گفتگو کا، بڑی سختی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میری بات سن لو غور سے، یہ آپ کے لکھے ہوئے رکے ہیں، یہ خط آپ کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان میں کہا ہوا ہے کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے، آپ آگے کھڑے ہوں گے، جو آدمی آپ کے خلاف ہوں گے ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آج میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں پا رہا۔ آج تمہارے اندر لالچ ہے، دنیا کا ہوس ہے، اور ہم گھر سے سب کچھ لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے ایک بچہ بھی نہیں جوڑا، ہم سارا کنبہ ساتھ لے کے آئے ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم پوری وفا ساتھ لائے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہماری بات سن لو غور سے، کھڑے آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ہمیں آپ کی بالکل ضرورت نہیں رہنی۔ آپ نہیں پا سکو گے جو ہمارے ساتھ آ کے آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ تم نہیں حاصل کر سکو گے، ہم حاصل کر کے آ چکے ہیں اور ہم ثابت کر دیں گے۔ ہم نے میدان میں اپنا وہ وعدہ وفا کر دیا ہے جو ہمارے نانا نے کہا تھا۔ حضرت امام حسین کے دل میں غم کیوں نہ آیا؟ علی اکبر گئے، قاسم گئے، علی اصغر گئے، گھر کے سارے افراد گئے، آپ کے اندر غم کیوں نہیں آیا؟ وہ کتنے سال پہلے ام سلمہ کو، جو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے آ کے مجھے میدان کربل کی وہ مٹی دی ہے جہاں حسین کی شہادت ہوگی، وہ مٹی مجھے دی ہے، تو یہ سلمہ آپ اپنے پاس رکھ لینا، جس دن اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے اس دن سمجھنا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو چکا۔ جس گھر کو پورا سکیجول دے دیا گیا، جس گھر کو پورا پروگرام دے دیا گیا ہو اور اس پروگرام میں وہ علم سیکھے، پڑھے، تلوار زنی کرے، گھوڑے پہ گھوڑا سواری سیکھے،